السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بد سہیں چور سہیں، مجرم و ناکارہ سہیں، اے وہ کیسا ہی سہیں ہے تو کریمہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہیں بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اے ایمان والو، شب بارات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور بارات کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے۔ شب برات کی نمازیں۔ حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 6 رکعت نماز کس طرح ادا کی جائے؟ پہلے 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے ادا کریں، اور پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھیں یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھیں۔ اور مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ شب برات کے اوراد و وظائف۔ نوافل نمازیں کثرت سے پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 بار کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگے اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ شب برات کا روزہ۔ حدیث شریف ہے، ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ شب برات میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا
آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے، اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، رحمت خدا لامحدود ہے۔ پیارے آقا محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ واقعہ کے شک و شبہ میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونی چاہیے۔ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے۔ وہ قادر و قیوم رب تعالیٰ نوازنے پر آئے تو ذرہ تو آفتاب، قطرہ تو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امت ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عمیم و فضل عظیم اور نسبت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے اور سمجھنے کی۔ شب برات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں،
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان میں ہی لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے گا۔ شب برات میں ہر سوال پورا ہوتا ہے۔ حدیث شریف، جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے علاوہ زانیہ عورت اور مشرک کے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ یہاں پر آپ کو اردو زبان میں ویڈیو ملے گی جو آپ کے روزانہ کی زندگی میں مفید ہوگی۔ میں آپ کی مدد کی دعوت کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے دیں۔